پی جے میں آپ سے میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ انہوں نے ایک بات اچھا صاحب نے کہی، جو بکتا ہے یا خریدتا ہے اسے وفادار سمجھا جاتا ہے، لیکن جو خرید و فروخت کا حصہ بننے سے انکار کر دے اس کو غدار قرار دیا جاتا ہے. یہ کیا کہہ رہے ہیں وہ؟ یہ ان کی بڑی پرانی، اگر آپ ہسٹری میں چلے جائیں تو پولیٹیکلی تو ان کی یہ پرانی کہاوت ہے، ابھی اسمبلی میں بول دیا انہوں نے. دا کوشچن از، دیکھیں یہ خود اپنے آپ کو بیچ رہے ہیں کہ نہیں بیچ رہے؟ یہ کس اینگل سے بیچ رہے ہیں اپنے آپ کو؟ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ یہ آپ تو کنفرنٹیشن پہ آ گئے ہو بیسکلی اگینسٹ دی اسٹیبلشمنٹ. آپ کہتے ہیں اس کا رول نہیں ہونا چاہیے، اس کا یہ نہیں ہونا چاہیے. بھائی جب تک ہمارے ریجنل حالات ٹھیک نہیں ہوں گے ان کا رول رہے گا. آپ جو مرضی کرتے رہو ان کا رول رہے گا. ہاں، یا آپ یہ جو کر رہے ہو اتفاقی کر لو تو ان کا رول ختم ہو جائے گا. آپ لڑو گے تو کسی نہ کسی نے تو آنا ہے نا، مودی نے تو نہیں آنا، کسی نہ کسی نے تو آنا ہے. تو وہ آپ کی اسٹیبلشمنٹ ہے جو آپ کو 47 سے ہی لے کے چل رہی ہے، کیونکہ آپ 50s کے اندر مہینے بعد 3-4 دن بعد آپ گورنمنٹ چینج کر لیتے ہو. آج آپ آتے ہو، آج پھر لگے رہے ہو. اب الیکٹ ہو کے آئے ہو، ایک مقدس ووٹ لے کے آئے ہو، 91 ہوں 100 ہوں جو ہوں، کام کرو. یہ جو کنفرنٹیشن آپ نے شروع کر دی ہے اور میں کہتا ہوں بے حرمتی آپ کر رہے ہو اپنے پارلیمنٹ کی، اس کو نہ کرو، کیونکہ آپ دنیا میں مذاق اڑا دو گے. وہ ٹرکی کے الیکشنز بھی ہے نا، اب آپ مذاق اڑا دو گے. یہ ایران آپ کب تک کرو گے؟ یہ کب تک کرو گے؟ اور بیسکلی وہ اس وقت تک کرے گے جب تک پارلیمنٹ ختم نہیں ہو جاتی. سر پارلیمنٹ، بات وہی ہے. انہوں نے جو بھی بات کی بخاری صاحب نے، یہ اوتھ کو نل اینڈ وائڈ کر کے اپنا اکثریت لا کے یا جو بھی ان کی ممبرشپ بنتی ہے اس کے اندر نو کانفیڈنس لے کے آئیں گے. پی میں اب آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ان حالات میں دیکھیں یہ میرا سوال لے لیجیے پھر آپ. ان حالات میں پیسہ ہمارے پاس ہے نہیں ہے، حالات ہمارے برے ہیں، غربت انتہا کو پہنچ رہی ہے. یہ پچھلے دنوں جو گیس کی پرائسز بڑھی ہیں، جو بجلی کی پرائسز بڑھی ہیں، جو روزمرہ چیزیں بڑھی ہیں، ایک طرف وہ ہے، ایک طرف IMF نے ہمیں کچھ پیسے دینے ہیں اور ایک طرف IMF کو خط ہے کہ ان کو پیسے نہ دو، پہلے آڈٹ کرواؤ الیکشنز کا. کیا آپ ساری صورتحال کو کیسے سمجھتے ہیں؟ نمبر 1، IMF جو ہے وہ کبھی کوئی پولیٹیکل سرکلز میں نہیں آتی، وہ نوٹس نہیں لیتی. وہ دیکھتی ہے کہ آپ کا سسٹم کیسے چلے گا، ہمارے پیسے واپس کیسے آئیں گے. دیٹ از دیئر ہیڈ. گورنمنٹ سے ڈیل کرتی ہے، وہ گورنمنٹ سے ڈیل کرتی ہے، اس کو کوئی یہ نہیں ہے کہ کون کیا کہہ رہا ہے. ہم سے بھی صحیح کہہ رہے ہیں، گورنمنٹ سے ڈیل کرتی ہے. سر گورنمنٹ ڈیل ہوتی ہے اور کوئی نہیں ہوتا. اب بات یہ ہے کہ ہم کس چیز میں الجھے ہوئے ہیں؟ سیٹوں پہ الجھے ہوئے ہیں. کس چیز پہ الجھے ہوئے ہیں کہ وہ کام نہیں کر رہا. کبھی آپ کی ٹرانسفر پوسٹنگ شروع ہو جاتی ہے، یہ گورنمنٹ ہے، یہ ٹرانسفر پوسٹنگ شروع ہو گئی ہے. انکروچمنٹ ہو رہی ہے، آپ کی چوک ہو گئے ہوئے روڈز، آپ نے وہ بند کرا دی، کمشنر کام نہیں کر سکتا. دیکھیں بات سنیں، یہ ملک اس وقت یہ وہاں جا رہا ہے. ایک اکانومسٹ نے مجھے بتایا ہے کہ اگر آپ 6 مہینے میں اس کو ٹھیک نہیں کریں گے، یو ول شورلی گو انٹو بینکرپسی. ہم بات کر رہے ہیں ملک میں موجود مسائل کے حوالے سے، اور یہ سارے مسائل اس وقت سیاسی نوعیت کے ہیں اور حل بھی اس کا سیاسی نوعیت کا ہی نکلنا چاہیے اور ایک ڈائلاگ جنم لے تو میں سمجھتا ہوں مسائل میں بہتری ہو سکتی ہے. ڈائلاگ کے لیے میں نے ان دو دوستوں کے تو رائے لے لی. اب میں بات کرتا ہوں پی جے میر صاحب سے جو ان کے ذاتی دوست بھی ہیں. اب پی جے میر ایک شاعری بھی ہے. پی جے میر ان تمام مشکلات کو فیس بھی کر رہا ہے جو ہمیں اس ملک کے اندر معاشی وجوہات کی بنا پہ فیس کرنی پڑتی ہیں. یہ نکلنا چاہتا ہے اس مسائل سے، اور تبھی ممکن ہے کہ ہم ایک سیاسی استحکام کو پیدا کر سکیں. سیاسی استحکام تب پیدا ہو سکتا ہے کہ جب یہ جو سنی کونسل ہے اس کو چلانے والے اور اس کو بنانے والوں کے ساتھ بات کی جائے. جی پی جے. دیکھیں جی، ان کو میں نے پہلے بھی ایڈوائس دی، بلکہ میں کنجا میں تھا چودھری شجاعت کے ساتھ. میں نے کہا ان سے بات کریں، تو انہوں نے مجھ سے فون نمبر مانگ لیا. میں نے سالے کا فون دے دیا، کال نہیں کی. وہ ریزنٹمنٹ بڑھتی گئی. آج جو چودھری صاحب جہاں بیٹھے ہیں نا، یہ بڑھتی گئی. کیوں؟ ان کے پاس ایک زبردست اتحادی آ رہا تھا، انہوں نے بات نہیں کی. ان کو میں نے اختر مینگل کی بات کی. میں نے کہا اختر مجھے ملے ہیں، تو ان کو ٹائم نہیں دے رہا. نہیں میں دوں گا. نہیں ٹائم دیا، اختر چھوڑ کے چلا گیا. اب جو وقت آ گیا ہے، یہ ہسٹری اختر کے مقابلے میں ان کو اچھا اچکزئی تو مل گیا. سر اچکزئی ملے نا، کوئی ہیرا تو نہیں ملیا. تو the question is کہ یہاں عمران کو صرف ایک چیز ہے کہ دیکھو پالیٹکس لچک سے چلتی ہے، چابک سے نہیں چلتی. آپ لچک دکھائیں. پالیٹکس ایک لمبی گیم ہے. اس گیم کے اندر کئی دفعہ جھکنا پڑتا ہے، کئی دفعہ تیرنا آپ کے خیال میں وہ ان چیزوں کو ماننے کو تیار ہو جائیں گے؟ دیکھیں
ایک طرف تو ہو گئے نا جن کو بڑے یہ نام دیتے تھے ڈیزل تو فلانا اب آ گئے نا ساتھ, لیکن کس میں آئے؟ آپ وہ کہہ رہے ہیں کہ فضل الرحمان سے جو ملاقات فضل الرحمان. اب وہ کیوں آئے ہیں؟ وہ آئے ہیں کیونکہ فضل الرحمان بھی وہی کمپلینٹ کر رہے ہیں اور یہ بھی وہی کمپلینٹ کر رہے ہیں. اب کوشچن اٹھتا ہے کہ ہاؤ ول یو گیٹ ٹوگیدر. یہ بھی انہولی الائنس ہے. اس وقت عمران کو صرف ایک, میں سمجھتا ہوں کون ان کو سمجھا سکتا ہے؟ کوئی سیاستدان نہیں, صرف چیف آف آرمی اسٹاف. دیٹس اٹ. جی شامی صاحب, میں آپ سے بات کر رہا تھا. میری گزارش یہ ہے, یہ بڑا اہم معاملہ ہے, یہاں جذبات جو ہے نا اس کو برانگیختہ نہ کیا جائے. اور ان کو بھی چاہیے نا, ان کو بھی چاہیے. کیسی تقریریں کہ ہم اٹک تک آ جائیں گے, اٹک سے پیچھے دھکیل دیں گے. وہ تو ایک فضول گفتگو ہے نا. میں ایک بات میں آپ تینوں دوستوں سے میں ایک بات شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ ہم گئے ایسٹ پاکستان, ہمیں بھیجا گیا ہماری پارٹی کی طرف سے, تو ہمارا ادھر ڈائلاگ ہوا طفیل اور روف سے, وہ دا رائٹ اینڈ لیفٹ ہینڈ آف مسٹر مجیب الرحمان. ہم نے محسوس کیا کہ وہ زیادہ اگریسو ٹون لے رہے ہیں ایز کمپیئر ٹو مجیب الرحمان. تو اب یہاں بھی جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسی کونسل کے اندر جو سنی اتحاد کونسل ہے, اس میں ایک گروپ تو ایسا ہے جو ایسی بات کر رہا ہے اور ایک گروپ ہے جو یہ ایگریشن کی طرف جا رہا ہے. تو کیا کریں آپ, ان کو کیا ہدایت؟ تو خیر ہم نہیں دے سکتے ہدایت, ہم ان سے ریکویسٹ تو کر سکتے ہیں ایز اے سٹیزن. نہیں دیکھیں, آپ تھوڑا تحمل کریں, آپ یعنی ایک ون بائی ون لینے. آپ تو دیکھیں اسمبلی کو کچھ کام کرنے دیں, اور یہ ان کی کیوں کام کرنے دیں, کیوں کام کرنے دیں؟ اسمبلی کام کیوں کرے گی؟ کیوں کرنے دیں؟ نہیں کرنا نہیں, ہمارے مقاصد نہیں پوری کرتی. نہیں ایسی بات نہیں, وہ بھی کریں گے. وہ یہاں آئے کیوں, حلف کیوں اٹھایا انہوں نے؟ وہ ورنہ باہر بیٹھے ہوتے دھما چوکڑی مچا رہے ہوتے. وہ بھی جانتے ہیں ان کی بھی لمیٹیشنز ہے. پہلے انہوں نے دھما چوکڑی مچائی تھی, اس کو بھگتا ہے, ان کا اپنا نقصان ہوا ہے. اب دھما چوکڑی مچائیں گے, ان کا اپنا نقصان ہوگا. اس لیے آپ یہ جو, اور وہ تو کہتے ہیں عوام ہمارے ساتھ ہیں. وہ عوام ان کے ساتھ ہیں تو کیا پھر کیا کریں گے, اس کا کیا کر لیں گے؟ دھرنے 1/3 ووٹ ملے ہیں ان کو, 1/3 ووٹ ملے ہیں نا, 2/3 بھی تو ہے نا اس ملک میں موجود. وہ نہیں مانتے. یہ بات مجیب صاحب اگر وہ مان لیں تو سارا مسئلہ ہی حل ہو جاتا ہے. بھائی دوسروں کو بھی ووٹ ملے, وہ کہتے ہیں نہیں, اٹ واز اے ٹوٹل آور مینڈیٹ, ان میں سے کوئی ایک بندہ بھی الیکٹ نہیں ہوا. یہ ہے پریمسز ان کا. سارے وہ کچھ 14-15 سیٹیں دیتے ہیں, وہ کون سی ہیں؟ میں نے گزارش کی ہے کہ مجھے ان کی نشاندہی کر دے رہا ہے. وہ 14 کے 17 کہہ رہے ہیں, 17 سیٹیں وہ دیتے ہیں. وہ کون سی ہیں آپ کے انداز ہے کوئی؟ آپ مسکرا رہے ہیں. میرا اس کا سوال ہے, اس بات پہ سوال پہ ہنسی نہیں آ رہی, مجھے اس تھاٹ پہ ہنسی آ رہی جو انہوں نے کہا. دیکھیے گزارش کیا ہے, مجھے شامی صاحب بالکل اصول کی بات کر رہے ہیں کہ لیٹ پارلیمنٹ ایکٹ. وہاں بیٹھ کے آپ ہر مسئلہ لے آئیں, آپ ہر مسئلے پر ڈیبیٹ کر لیں, بٹ دے وونٹ لیٹ اٹ ہیپن. وہ کہہ رہے ہیں یہ کہ ہم نہیں چلنے دیں گے. بھائی ابھی انہوں نے انتخاب ہوا ہے کہ نہیں ہوا؟ سر کل کی تقریر دیکھیں, ان کے اسپیکر بیٹھ گیا. اور وہ جو کر رہے ہیں, مثلا یہاں پہ پنجاب میں مریم واک کر کے گئی رانا آفتاب صاحب کے, ہم سمجھے کہ بہت پازیٹیو جیسچر ہے, لیکن اس پازیٹیو جیسچر کا جواب نہیں آ رہا. نہیں, رانا آفتاب نے تو جواب دیا نا اس کا. رانا آفتاب سے ممکنہ طور پہ ریپلیس بھی ایسا ہی ہوگا نا. ابھی ان سے تعلق ہے نگاہوں سے نگاہوں تک. کسی دن مسکرائیں گے, کسی دن بات بھی ہوگی. یہ شعر و شاعری بھی آگے کہ کسی دن مسکرائیں گے تو کسی دن بات بھی ہوگی. کیوں اپنا بخاری صاحب, کسی دن مسکرائیں گے اور کسی دن بات ہوں گی, تو یہ سفر ہے, یہ کتنا وقت لے گا؟ جناب میں شعر کے جواب میں شعر ہی عرض کر دیتا ہوں کہ خان صاحب کا حال یہ ہے کہ میرے مطلب کی کوئی بات نہیں وہ کرتے, اور اپنی ترکیب سے ہر جال بچھا دیتے ہیں. جو ان کا دل چاہے گا وہی ان کی پارٹی کا قانون ہے, وہی ان کی پارٹی کا فیصلہ ہے, وہی ان کی پارٹی کا ایکٹ ہے. شامی صاحب ٹھیک بات کر رہے ہیں کہ انہوں نے تو اوتھ لے لیا ہے, لیکن اب وہ ہاؤس کو ان آرڈر بھی تو لا رہے ہیں نا. وہ ہاؤس کو کہہ رہے ہیں گیٹ ان آرڈر. کیوں سر وہ ہاؤس کو کہہ رہے ہیں کہ ڈیلا جیل سے ان کو رہا کریں. نہیں وہ تقریر ہے نا, میں تو اپنے پاس تقریر ہے, تقریر ہے. نہیں تقریر بہتر ہے. اناگرل سیشن کی سپیچ جو ہے اٹ مینز اے لاٹ. نہیں سر لوٹ نہیں پڑی. وہ کہہ رہے ہیں کہ 225 لوٹ پڑی ہوئی ہے سر. ان کے وہ جو مانگ رہے ہیں وہ تو لوٹ ہے. 225 سیٹیں ہماری پوری کریں, کر لیں جو کرنا ہے. ان کو نہیں, ان کو مانگنے کا تو حق حاصل ہے. لیکن سر ود ان دی فریم ورک آف آپ نے کہا نہیں, ود ان دی فریم ورک آف دی کانسٹیٹیوشن, ود ان دی فریم ورک آف دی لا. ہاں تو کانسٹیٹیوشن جو حق دیتا ہے کہ میں آپ سے کوئی بھی مطالبہ کروں ود ان دی کانسٹیٹیوشن فریم ورک, ود ان دی کانسٹیٹیوشن وہ ہے آپ کریں, اور اس کے لیے کانسٹیٹیوشن میں طریقہ کار ہے گو ٹو دی الیکشن ٹریبونل. یہی ہے نا, درست ہے. آپ نے, میں نے اور انہوں نے کوئی گلیوں محلوں میں تو فیصلہ نہیں کرنا. اسپیکر نے یہی جواب دیا. دیکھیں ایک بنیادی بات آپ نے کہا تھا, ایک بات بتائیں جنہوں نے کی ہو, وہ اسمبلیوں میں بیٹھنے کا فیصلہ کیا.
یہ عمران خان صاحب کا فیصلہ ہے، میں ان کے بغیر یہ بیٹھ سکتے تھے؟ مجھے نہیں پتا کس کا فیصلہ، یہ فیصلہ اچھا ہے، اچھا فیصلہ ہے، مثبت ہے، اب اس پہ عمل کریں، آگے بڑھنے دیں نا ان کو. ابھی تو بھائی ابھی تو شروعات ہیں، ابھی تو ساری لوگ آج تو بہت ساری بیلیں ہو گئی ہیں، اب آہستہ سے بیلیں ہوں گی، تو ساری نہیں ہو جائیں گی. کوئی آپ کتنی دیر بھئی کتنے مہینے ہو گئے ہیں، نہ کوئی مقدمہ چلتا ہے نہ کوئی فیصلہ ہوتا ہے. آئی ایگری ود یو سر. اب سوال یہ ہے کہ یہ ایک طرف سے تو یہ ساری باتیں ہو رہی ہیں، دوسری طرف ان کو بھی سوچنا چاہیے کہ اگر اس دن تک ایف آئی آر ختم نہ ہوئی، لوگوں کی تصویریں انہوں نے دے دیں سوشل میڈیا پہ کہ ان لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کرو، یہ آر او تھے، یہ آر او تھے. ایسے نہیں ہوگا سر، دیواروں پر چشمہ کریں سر، ایسے نہیں ہوگا شامی صاحب. جن لوگوں نے یہ کیے ہیں ان کا تو اپنا حساب کتاب الگ ہوگا نا. ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے بالکل ہونا چاہیے. لیکن میری گزارش یہ ہے کہ اگر آپ الیکشن کمیشن کہے چیف جسٹس ہائی کورٹ سے کہ آپ 9 جج دے دیجئے ٹریبونل بنانے کے لیے، وہ کہیں میرے پاس تو 2 ہیں، بری بات، ایسے کام چلے گا. بالکل آئی ایگری ود یو. بری بات. آپ بتائیں جی، ہم کرنے لگے ہیں. دیکھیں شامی صاحب کی بات میں بہت بڑی لاجک ہے. یہ آپ نے کیا کہا، کتنے مانگے؟ 9 مانگے، 2 دیے ہیں. اچھا، مطلب اگر زیادہ دے دیے تو جلدی فیصلے ہو جائیں. ایگری ود یو. ورنہ انفارچونیٹلی ہوتا یہ ہے کہ آپ نے سوری کا کیس کی ہے اور وہ پورا ٹینیور گزر گیا ہے. تو ہم یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ اگر ان کو ٹریبونل زیادہ چاہیے تو ان کو ٹریبونل دیے جائے تاکہ یہ جو مسئلہ ہے یہ الیکشن کمیشن مانگ کہہ رہا ہے انتخابی عذرداریاں جلد سے جلد طے ہونی کا فیصلہ ہو. جی پہ یہ جب تک نہیں ہوں گی ہم اسی ڈیلیما میں لگے رہیں گے اور پریشس قیمتی وقت جو ہے اسمبلی کا اور عوام کا ہم ویسٹ کریں گے. یہ الیکشن کمیشن کو چاہیے، یہ اس نے پہلے کیوں نہیں مانگے یار؟ کمیشن نے مانگے ہیں، چیف جسٹس صاحب نہیں دے رہے. چلو یہ تو ایک وہ کہے میرے پاس 2 جج ہیں. سر یہ کیا کریں گے؟ میرے پاس مقدمات کی بڑی بھرمار ہے. ججز کی بات آئی، آج میں ایک جگہ پہ بیٹھا تھا تقریب میں، مجھے پتہ لگا کہ پنجاب کے اندر تو بہت زیادہ ججز کم ہیں اور بہت زیادہ ویکینسیز خالی ہیں. جی اپنا بہت صاحب یہ جو مسئلہ ہے، اب دوسرے ایک بات تو آئی، ایک بات ہم نے کہی کہ ان کو آنا چاہیے اس لکونہ کے خلاف پارلیمنٹ کے اندر کوئی چیز لے کے، اور دوسری بات انہوں نے کہی کہ جو چیف جسٹس آف پاکستان سے جو مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ آپ ججز دیں تاکہ ٹریبونل زیادہ بنے، تو آپ اس کی سپورٹ کرتے ہیں؟ بالکل آئی فلی ایگری. اس میں کوئی 2 رائے ہو نہیں سکتی. میرے خیال سے ان کو لٹکانا جو ہے وہ اور زیادہ ڈینجرس ہوگا. بالکل فیصلے نہ کرنا ول بی مور ڈینجرس. تو ان کو امیڈیٹلی کرنا چاہیے. اور ابھی تو سر گستاخی میں ابھی تو بائی الیکشن ہونے والے ہیں نا، جو نشستیں خالی ہوئی ہیں، بعض ایم این ایس نے استعفے دیے ہیں، بعض صوبائی اسمبلی کے کہہ رہے ہیں آپ، تو وہ بھی ان میں حصہ لیں. ٹھیک ہے.